سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا کچھ انعقاد کیا جا رہا ہے، کوئی فورم بنایا جا رہا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر جو منرلز ہیں اور جو بھی جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر میرا خیال ہے کوئی انویسٹمنٹ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے دھرنے کی کال دی اور مرکزی قیادت نے شرکت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ پاکستان تحریک انصاف کس کے اشارے پر چل رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ان پہ آج ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کریں گے، نواز شریف کا لندن کا دورہ جو ہے وہ انہیں بھی جانا ہے شاید آج یا کل میں، تو کیا وہ سیاسی معاملات پر بھی کچھ گفتگو ہوگی وہاں پر؟ جب وہ لندن کا دورہ کریں گے تو سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوگی وہاں پہ، میٹنگز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر اللہ کا۔ جی، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہی جو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 بنایا جا رہا ہے اور ایک کانفرنس چل رہی ہے جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کا انعقاد کیا جائے گا، تو آپ اس کانفرنس میں تھے بھی۔ اب کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی یہ چیز آگے چل کے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ اچھا، اتنے بڑے ذخائر ہیں، اتنی بڑی دولت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی $8 بلین کا تو پہلا وہ جو سروے آیا ہے، تو جس طرح سعودی عرب ایک صحرائی ملک تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر تیل نکل آیا تھا اور پھر اس نے سعودی عرب کی اور دوسرے عرب ممالک کی تقدیر بدل دی۔ اگر اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا گیا طریقے سے، اور امکانات یہ ہیں کہ اب سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے بھی، آپ اندازہ لگا لیں 2002 سے 2022 تک یہ کلوز تھا۔ اچھا، 2002 سے 2022 تک یہ کلوز تھا، اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا تھا، اس پر ابھی تک نہیں، مطلب پہلے تھا، یہ ایگزسٹ کرتا تھا، یہ فورم ایگزسٹ کر رہا تھا۔ سروے آف پاکستان اور دوسرے اداروں نے اس کے سرویز کیے تھے، انہوں نے بتایا تھا۔ ریکارڈ ایک تو کافی پرانا تھا، سپریم کورٹ میں بھی کیس آیا تھا، عالمی عدالت میں بھی کیس گیا تھا۔ اب جو ریسورسز ہیں خصوصاً بلوچستان اور پختونخوا کے اندر، وہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کہ اس کا اندازہ بھی ابھی تک نہیں لگایا جا سکا، اور اس میں بے تحاشا یعنی گولڈ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ میں تو اس کانفرنس میں بیٹھا، میں تو حیران ہو رہا تھا کہ قدرت نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ اچھا، اس کانفرنس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس میں امریکہ، چین، کینیڈا، ترکی، سعودی عرب، آذربائیجان، بہت سارے ممالک کے آفیشلز بھی آئے ہیں، ایکسپرٹ بھی آئے ہیں، بزنس کمیونٹی بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ سب کے سب جب کل اس پہ اسکرین پہ دکھائی جا رہا تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں ہیں، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، آپ زمین تو چھوڑے، یہ جو انڈس آتا ہے نا گلگت سے آگے کی طرف، کہتے کہ اس کے اندر اتنا سونا ہے کہ صرف وہ کافی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ قدرت نے اس زمین کو کیا کچھ نہیں دیا ہے، اس ملک کو۔ یہ بات تو سچ ہے واقعی کہ پاکستان کے اندر جتنے منرلز ہیں اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک بیرک گولڈ ایک کمپنی آئی ہے، یہ بلینئر کمپنی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ یہ باہر ملک سے، ویسٹرن کنٹریز سے آئی ہے، مجھے اسپیسیفک ملک کا نہیں، لیکن ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے بہرحال۔ اچھا، اس کے سی او جو ہے مارک بیسٹو، وہ خود بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ مارک بیسٹو نے دوسری کمپنیوں کے سی او ایس کو بھی اس پر قائل کر لیا کہ اس کانفرنس میں ضرور جانا چاہیے، یہاں بہت سارے اپرچونٹیز ہیں۔ اچھا، یہ لوگ آئیں گے، یہ اس کو تلاش کریں گے تو جو ابھی تک جو انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے بعد میں تبدیل بھی ہو جائے، لیکن 50% ان کو جائیں گے، 50% پاکستان کو آئیں گے، اور اس 50% میں سے 25% بلوچستان گورنمنٹ کو ملیں گے، اور گولڈ کا جو بھی ہے، کاپر ہے، گولڈ ہے، کوئلے، جو بھی ہے، تیل ہے، گیس ہے، جتنا بھی ہے، بلوچستان کو پختونخوا کا نکل آئے گا، پختونخوا کو ملے گا۔ یہ تو خزانے کھولنے ہیں نا۔ اچھا، وہ ملیں گے،
25% بلوچستان گورنمنٹ کو، 25% جو 3 بڑے ادارے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے گورنمنٹ کے، جس میں OGDCL ہے، PPL ہے اور ماڑی پور گیس ہے، ان کو ملیں گے. گویا پاکستان کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ اس سے ہاتھ آ جائے گا. بلوچستان اور پختونخوا کی تو تقدیر بدل جائے گی اگر ان کو اپنا حصہ بھی ملے نا. تو یہ کانفرنس اللہ تعالیٰ کرے. اچھا اس پہ کچھ وقت لگے گا، یہ فوری طور پر نہیں، بلکہ جو سروے سامنے آئے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2028 میں اس کا جو پہلی پروڈکشن ہے وہ سامنے آ جائے گی. اچھا، مطلب آج سے 3 سال بعد؟ ہاں، تقریباً 3 سال اس کو لگیں گے. اور اس میں یہ 3 اداروں کو ملیں گے اور یہ ذخائر جو ہیں یہ اگلے 37 سال تک ریزرو ہوں گے. اور یہ جو پہلا اس کا ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ $8 بلین ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے اور اس پر کام شروع ہونے والا ہے. اچھا، جو کمپنی آئی ہیں وہ کافی امیر کمپنیاں ہیں، تو انہوں نے وہاں مقامی طور پر یعنی نوکنڈی میں اس بیرک گولڈ والوں نے ایک بڑا ہاسپٹل بھی بنایا ہے، ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہے. خواتین کو اویئر کریں گے، ان کو ایجوکیٹ کریں گے. ان کو نوکنڈی بلوچستان میں بنا لیا ہے آلریڈی، بنا لیا ہے، تقریباً بنا لیا ہے. اور یہاں پر خواتین کو جو منرلز ہیں نا اس کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے، اسکل فراہم کریں گے. تو یہ بہت بڑی کمپنیاں ہیں، بہت بڑی دولت ہے اس زمین میں. ہم امید تو رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنی نعمتوں کے دروازے زبردست. مطلب اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں. حماد صاحب، علیمہ خان نے دھرنے کی کال دی تھی اور ابھی تو خیر گرفتار بھی کر لیا گیا ان کو. پھر مرکزی قیادت نے کوئی شرکت نہیں کی اس کے اندر جو دھرنا تھا، اور پھر جس کے بعد سلمان اکرم راجہ کی ٹویٹ بھی سامنے آئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کس کے اشارے پر چل رہی ہے؟ حالانکہ سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ میں تو ایسا لکھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ پارٹی میں موجود ہیں، جیسے بیرسٹر گوہر کی طرف شاید ان کا اشارہ تھا. دیکھیں ملیحہ، میں تو حیران ہوں پارٹی کیسے ساتھ کھڑی ہو. اگر علیمہ خان یہ گلہ کر رہی ہے کہ پارٹی لیڈرشپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے، تو پارٹی لیڈرشپ کی بات کو بھی ذہن میں رکھے نا. ابھی 4-5 دن پہلے علی امین گنڈاپور گئے اور اڈیالہ میں عمران خان کو ملے. وہاں سے واپس آئے تو میڈیا ٹاک میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ اسد کیسر سازشی ہے. عمران خان نے کہا کہ شاہرام ترکائی سازشی ہے. عمران خان نے کہا کہ عاطف خان سازشی ہے. یعنی شاہرام کے علاوہ عاطف خان بھی اور اسد کیسر 1996 میں جب پہلی بار PTI بنی اور اس وقت عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس وقت بھی اسد کیسر اس کے ساتھ تھا. یعنی گنڈاپور تو تھا ہی نہیں، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وہ تو پارٹی میں بھی نہیں تھا، شاید اس وقت ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی. اس وقت بھی اسد کیسر ساتھ تھا، اس وقت بھی عاطف خان ساتھ تھا. مشال یوسفزئی کے بارے میں جب 17 جنوری کو عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا اور گنڈاپور انہیں ملنے گئی تو انہوں نے کہا عمران نے کہ مشال یوسفزئی کو فوری طور پر کابینہ میں شامل کر لے، یعنی ایڈوائزر یا کچھ اس طرح. ابھی تک شامل نہیں کیا. مشال یوسفزئی عمران خان سے نہیں مل سکتی اور نادیہ خٹک مل سکتی ہے. یہ تو ہم نے کل بھی بات کی تھی اس بارے میں. اسد کیسر عاطف خان نہیں مل سکتے، اعظم سواتی اور بیرسٹر سیف مل سکتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کیوں گلہ کرتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ؟ پہلے آپ پارٹی لیڈرشپ تو بنائیں نا کہ آپ کی پارٹی لیڈر ہے کون. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم یہ بات کریں کہ کس کے کہنے پہ چل رہا ہے یہ سارا کچھ، کس کے اشاروں پہ پارٹی کے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا لگتا ہے؟ بھائی جس کے اشاروں پر بھی چل رہا ہے نا، وہ تو آپ گنڈاپور صاحب سے پوچھ لیں نا کہ آپ نے تو پارٹی کو درہم برہم کر دیا. آپ نے تمام اہم لیڈروں پر الزامات لگائے، ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی ہے، وہ مل نہیں سکتے. جو آپ کے قریبی لوگ ہیں نادیہ خٹک سے لے کر اعظم سواتی تک، بیرسٹر سیف تک، وہ سب ملنے جاتے ہیں، ان کو ایکسس مل رہی ہے. اور جو پارٹی کے لیے قربانیاں دے گئے تھے، نہ کارکن جا سکتے ہیں، نہ پارٹی لیڈرز جا سکتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہے
تو پھر آپ کو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنا چاہیے. پھر آپ دوسروں پر کیوں الزامات لگاتے؟ مسئلہ آپ کی پارٹی کے اندر سے ہے. سلمان اکرم راجہ نے جو کہا ہے, ان کا جو اشارہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بڑا معنی خیز انہوں نے ٹویٹ کیا انفیکٹ, اس میں نے یہ کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر سمیت ان کی جانب ہے جو علیمہ خان کے بغیر ملنے چلے گئے. مطلب علیمہ خان کے بغیر ہی بیرسٹر گوہر سے شاید ملاقات ہوئی ہے, اور اس لیے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ ان کے بغیر ملنے کیسے چلے گئے, ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا نا. وہ دھرنا تو وہی دے رہی تھی. اب میں حیران ہوں اس بات پر. ایک طرف پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم گرینڈ الائنس میں جا رہے ہیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ کارکن نکل آئے, اور ان فیصلوں ان بیانات کے باوجود اگر پارٹی کا قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر ان کے پاس نہ جائے, عمران خان کے پاس ان سے ہدایات نہ لے, تو کیا وہ گھر بیٹھ جائے؟ ظاہر ہے بھائی اس نے تو جانا ہے نا, اس نے تو ڈسکشن کرنی ہے, اس نے تو. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لے کے جانا چاہیے تھا. تو یہ بیرسٹر گور کے اختیار میں. ہاں بالکل. لیکن بیرسٹر گور پر آپ کیوں چڑھائی کر رہے ہیں؟ لیکن ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے نا اصل میں. تو بیرسٹر گور کو اجازت ملی, ہاں تو گئے, ان کو اجازت نہیں ملی, نہیں گئے. اس میں آپ بیرسٹر گور پر چڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور بیرسٹر گور کو آپ کیوں کنڈم کر رہے ہیں؟ وہ تو پارٹی کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے پارٹی چیئرمین سے, بانی چیئرمین جو ہے ان سے جا کر انہوں نے ملنا ہے, ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. کل وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو ملنے کی اجازت تھی اور لیکن میں آیا نہیں, یا سلمان اکرم راجہ پھر میرے خلاف باتیں کرتے اس لیے میں نہیں آؤں گا, اس لیے میں نہیں آؤں گا. پتہ نہیں پی ٹی آئی والے کیسے سیاست کر رہے ہیں. مطلب یہ آپس میں ہی مل کے سیاست نہیں کر پا رہے نا, بات تو ساری یہ ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف کا لندن دورہ جو ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی معاملات پر بھی میٹنگز ہوں گی کوئی وہاں جا کر پاکستان سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے مجھے اس سے کچھ زیادہ توقعات نہیں ہے سیاسی معاملات سے, کیونکہ اس وقت کوئی سیاسی قیادت لندن میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی عمران خان تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں لندن جا کے؟ لندن شاید چونکہ لندن میں وہ طویل عرصہ رہے بھی ہے, وہاں پہ ان کا علاج بھی ہوتا رہا چونکہ بیمار بھی ہیں, اور ان کا پرانا ڈاکٹر بھی لندن میں ہے. تو جو میرا خیال ہے وہ کچھ ان ایشوز ہیں تو اس پر لندن جا رہے ہیں. لیکن سیاسی قیادت کے امکانات مجھے اس لیے نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ایک وقت تھا کہ لندن بہت سرگرمیوں کا مرکز تھا. اسی لندن میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے تاریخی میثاقِ جمہوریت پر, ابھی بھی پی ٹی آئی کے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی کا کون بیٹا ہے؟ عمران ریاض سے اس نے ملنا ہے. ہاں وہی تو مطلب اس نے عمران ریاض سے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے وہ کچھ کر سکیں گے وہاں جا کے؟ نواز شریف کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ جا کر عمران ریاض سے ملے گا یا کسی بیرسٹر شہزاد اکبر سے ملے گا. ظاہر ہے ان سے تو اس نے نہیں ملنا ہے. اگر اس نے ملنا بھی ہو تو وہ تو عمران خان کو ملے گا, وہ تو آصف زرداری کو ملے گا, وہ مولانا فضل الرحمان احمد ولی کو ملے گا, وہ ان لوگوں کو تو نہیں ملے گا. تو اس وقت چونکہ وہاں پر بڑی سیاسی قیادت موجود نہیں ہے, ایک وقت تھا کہ لندن مرکز تھا. اسی لندن میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان تاریخی میثاقِ جمہوریت بھی ہوئی تھی. لیکن اس وقت لندن میں کوئی بڑی سیاسی قیادت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی سیاسی سرگرمی دیکھنے میں آئے گی. البتہ ملک کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہاں ہاؤس آف لارڈز یا ان لوگوں سے وہاں کے سیاسی لوگوں سے ہو سکتا ہے کچھ ملاقاتیں طے ہوں. لیکن ویسے ان کا یہ انفرادی دورہ ہی ہے, مطلب کہا تو یہی جا سکتا ہے ان کا انڈیویجولی ہوگا. ہاں یہ ایک پرائیویٹ کوئی آفیشیل وزٹ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں پھر کیا ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں بھی سامنے آئی جائیں گی آہستہ آہستہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.